اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی منافقت بیان ہوگی۔ سامعین و ناظرین، وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی جناب مولوی نجیب عمر دوخانی صاحب نے مسئلہ دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی اور فقہائے کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی کتب سے خلط مبحث عیاری مکاری کس بیانی سے کام لے کر کچھ عبارات پیش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز نے مختلف ویڈیوز میں وہابی نجیب دوخانی صاحب کی جو یہ ویڈیوز تھیں ان کا جواب دیا، اور جو عبارات وہابی نجیب دوخانی صاحب نے پیش کی ہیں ان کا جو صحیح مطلب مفہوم تھا وہ بیان کیا، اور وہابی نجیب دوخانی صاحب کو منہ توڑ جواب دیا۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب آج کل اس کوشش میں ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ میں جناب کی ساکھ برقرار رہے۔ جناب کو چونکہ کوئی گھاس نہیں ڈالتا وہابی دوخانی فرقہ میں، جناب کی یہ کوشش ہوتی ہے وہابی دوخانی فرقہ کے جو مولوی ہیں، ان کے بڑے اکابرین، ان کو پاک صاف بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ اتنا شریعت پر عمل کرنے والے تھے، یہ اتنا بدعات سے نفرت کرنے والے تھے، اتنے سال انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اتنے مدارس بنائے وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگوں کی نظر ان کی کفریہ عبارات، ان کے گستاخانہ عقائد و نظریات پر نہ جائے۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی جو منافقت ہے وہ لوگوں پہ زہر نہ ہو، یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی کوشش ہے۔ ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کتنے بڑے منافق ہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کتنے بڑے منافق ہیں۔ جب انہوں نے مخالف کو کافر بتلانا ہو، مشرک بتلانا ہو، بدعاتی گمراہ قرار دینا ہو، کفر شرک بدعات کے سرٹیفکیٹ انہوں نے بانٹنے ہو، تو فقہائے کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی عبارات کو پیش کر کے خلط مبحث سے کام لے کر، عیاری مکاری کس بیانی سے کام لے کر، من مانا مفہوم بیان کر کے یہ مشرک کافر بنا دیتے ہیں، بدعت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، گمراہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے، ان کا کوئی اپنا مولوی وہی کام کر لے، پھر ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، نہ وہ فقہائے کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی عبارات ان کو یاد آتی ہیں، نہ شریعت یاد رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ کام کرنے والا ان کے دھرم کا ہوتا ہے، ان کے فرقے کا مولوی ہوتا ہے۔ اب یہ شریعت کو پیٹھ پیچھے کر کے اپنے مولوی کو بچا لیتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف دو مثالیں پیش کروں گا، دو حوالے پیش کروں گا۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی منافقت آپ ملاحظہ فرما لیں گے۔ مسئلہ دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ پہلا حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علماء دیوبند کے آخری لمحات، علماء دیوبند کے آخری لمحات حصہ اول ہے، اور اس کتاب کے مصنف وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی ثناء اللہ شجاع آبادی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 399۔ یہاں پر وہابی دوخانی فرقہ کا یہ مولوی ایک مولوی کے نماز جنازہ کا واقعہ یہاں پر لکھ رہا ہے، اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے رش کے باعث لوگوں کا سٹیج سے پیچھے ہٹنا مشکل تھا، رش کے باعث لوگوں کا سٹیج سے پیچھے ہٹنا مشکل تھا، جس کی وجہ سے سٹیج کے قریب باقاعدہ صفیں نہ بن سکیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا میں رکت امیز منظر بن گیا۔ یہ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی منافقت ملاحظہ فرمائیں۔ اگر یہ عمل
صفوں کو توڑ کر دعا کرنے والا کوئی اور کرے تو ان کے نزدیک وہ بدعتی قرار پاتا ہے، فوراً اسے بدعت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اگر ان کے دھرم کے مولوی کریں تو وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا میں رکت امیز منظر بن گیا، صفحہ نمبر 399۔ کیا مطلب؟ نماز جنازہ کو ادا کر لینے کے بعد جب دعا کی گئی تو دعا میں رکت امیز منظر بن گیا، یعنی وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی۔ اب یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ سنی مسلمان اگر یہ عمل کریں تو ان کے نزدیک وہ بدعتی قرار پاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اپنے دھرم کے، اپنے فرقہ کے مولوی ہیں، اب یہاں پر نہ وہ فقہاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی عبارات ان کو یاد آتی ہیں، نہ شریعت پر چلنا ان کو یاد آتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کے دھرم کے مولوی ہیں۔ یہ ایک حوالہ۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، وہابی دوخانی فرقہ کے مشہور مولوی طارق جمیل، ان کی منافقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جناب موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی اگر غریب ہے تو یہ اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی امیر ہے، کوئی عہدیدار ہے، پیسے والا بندہ ہے تو جناب 40ویں میں بھی چلے جاتے ہیں، کول خانی میں بھی چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا بھی کروا دیتے ہیں۔ یہ جناب کا دھرم ہے، یہ جناب کی منافقت ہے۔ اگر کوئی غریب ہو تو اس وقت شریعت پر عمل کر لیتے ہیں، جب کوئی امیر ہو تو ابو زید سروجی کا کردار ادا کرتے ہوئے نہ ان کو فقہاء کرام کی عبارات یاد آتی ہے، نہ شریعت یاد آتی ہے، ہر چیز کو پیٹھ پیچھے کر کے بس اس شخصیت کے عہدے کا خیال کرتے ہوئے ہر وہ عمل کر گزرتے ہیں جس کو یہ اپنی کتب کے اندر بدعت بتلاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، چند سال قبل بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا۔ اس کا جب نماز جنازہ ادا کیا گیا تو نماز جنازہ کے بعد طارق جمیل صاحب نے دعا کروائی۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہابی دوخانی فرقے کا مولوی طارق جمیل کی منافقت کو بیان کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ طارق جمیل کتنا بڑا منافق ہے اور وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی کتنے بڑے منافق ہیں۔ یہ مجلہ صفدر صفحہ نمبر 50 ہے اور شمارہ نمبر 107 108۔ یہ جنوری فروری سن 2020۔ یہاں پر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی عبد الجبار سلفی طارق جمیل کے حوالہ سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ ایک عام محلے کا امام مسجد اگر بعد از نماز جنازہ دعا کروا دیتا ہے تو وہ مرتکب بدعت کہلاتا ہے۔ مولوی عبد الجبار سلفی یہ کہتا ہے کوئی عام محلے کا امام مسجد اگر نماز جنازہ کے بعد دعا کروا دے تو وہ ان دین کے ٹھیکیداروں کی جانب سے جو دین کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، شریعت پر چلنے والے نام نہاد یہ مولوی ہیں، ان کے نزدیک وہ بدعت کا مرتکب کہلاتا ہے۔ اور اگر مولانا طارق جمیل بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ کے بعد دعا کروا دیں تو وہ ایک عالمی مبلغ کا حکیمانہ فعل بن جاتا ہے۔ یہ دوخانی دھرم کا مولوی ہے اور طارق جمیل کی منافقت کو بیان کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے۔ اگر عام محلے کا امام مسجد نماز جنازہ کے بعد دعا کروا دے تو فوراً وہ بدعتی قرار دے دیا جائے گا، لیکن اگر طارق جمیل بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے نماز جنازہ کے بعد دعا کروا دے تو ایک عالمی مبلغ کا حکیمانہ فعل، جی حکیمانہ فعل قرار دے دیا جاتا ہے۔ مزید آگے لکھتا ہے اللہ جانے یہ معماران فطرت دن دہاڑے تضادات کے پہاڑوں کے پہاڑ کس طرح اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ جانے یہ فطرت کے جو معمار ہیں دن دہاڑے اتنے تضادات کے پہاڑوں کے پہاڑ کس طرح اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب بندہ
منافقت کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، وہ بس پھر بدعت، شرک، کفر کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہے تو اس وقت شریعت اور فقہائے کرام کے حوالہ جات وہ پس پشت، بالکل خاموشی اختیار کر لینی ہے، زبانوں کو بند کر لینا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا ہے۔ اگر کوئی سنی دعا کر لے جی یہ بدعت ہو گیا، یہ دیکھیں فلاں امام نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں محقق لکھ رہا ہے، ڈھمکا لکھ رہا ہے، لہٰذا یہ بدعتی ہے۔ ہم انتظار میں ہے کہ کب وہابی نجیب دوخانی صاحب ان پہ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب کی بھینگی آنکھیں اپنے دھرم، اپنے فرقے کے مولوی کو تو پہچان لیتی ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا ہو، سنی مسلمان ہو، سنی عالم ہو، جناب کی بھینگی آنکھیں انہیں پہچان نہیں سکتی، انہیں پہچاننے سے قاصر ہیں۔ یہ ہے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی منافقت، کہ اپنے مولویوں کے لیے معیار کچھ اور ہے شریعت کا، دوسروں کے لیے معیار کچھ اور ہے۔